قازقستان کے صدر قاسم جمعرات توقیوف گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بنانے میں وزیر اعظم شہباز شریف کے اہم کردار کے معترف ہیں. بھرپور استقبال اور شاندار مہمان نوازی پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے مشکور ہیں. دوست ملک پاکستان کے دورے پر بہت خوشی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان قازقستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے. دونوں ملک مشترکہ اقدار اور روایات کے امین ہیں. مشترکہ اعلامیہ اور معاہدے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں. دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط بنانے میں وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کے معترف ہیں. ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پیداواری شعبے میں پاکستان کو پروڈکشن پلانٹ لگانے کی دعوت دیتے ہیں. اور صدر قاسم جمعرات توقیوف کی جانب سے یہ کہا گیا پاکستان اور قازقستان کے درمیان کانکنی اور پیٹرولیم، میری ٹائم، کسٹم، ریلوے، ٹرانزٹ ٹریڈ، پلانٹ پروٹیکشن اور ویٹرنری، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ترقی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ. اقوام متحدہ کے عام دستوں اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے کی دستاویز کا بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور قازقستان میں مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قاسم جمعرات توقیوف نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے. اس موقع پر گفتگو میں وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ قازقستان کے کسی صدر کا 23 سال بعد پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے. صدر قاسم جمعرات توقیوف کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز قریبی تعلقات کا آغاز ہے. مشترکہ کوششوں سے اقتصادی تجارتی تعاون کے اہداف حاصل کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ غزہ میں امن کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے. دعا گو ہیں کہ غزہ میں مستقل امن ہو اور خوشحالی آئے. اس سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قازقستان کے صدر قاسم جمعرات توقیوف سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور عوامی روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اسحاق ڈار نے پاکستان اور قازقستان کے درمیان اعلیٰ سطح سیاسی روابط میں تیزی کو خوشائند قرار دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور عوامی روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. خطے میں پائیدار امن، استحکام اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا. اور سندھ اسمبلی میں آج سے 7 فروری تک عالمی پارلیمانی کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. CPA ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کانفرنس کی میزبانی سندھ اسمبلی کر رہی ہے. سندھ اسمبلی میں آج سے 7 فروری تک عالمی پارلیمانی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے. CPA ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کانفرنس کی میزبانی سندھ اسمبلی کر رہی ہے. اس سندھ اسمبلی میں آج سے 7 فروری تک عالمی پارلیمانی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے. سندھ اسمبلی میں عالمی پارلیمانی کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے اور CPA ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کانفرنس کی میزبانی سندھ اسمبلی کر رہی ہے. سندھ اسمبلی میں آج سے 7 فروری تک عالمی پارلیمانی کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. CPA ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کانفرنس کی میزبانی سندھ اسمبلی کرے گی. سندھ اسمبلی میں عالمی پارلیمانی کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان کے بھارت سے کھیلنے سے انکار پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پریشان ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرنے والے عمران خواجہ کو PCB کو کھیلنے پر آمادہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. حکومت پاکستان نے 15 فروری کو بھارت کے خلاف T20 ورلڈ کپ کا میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان کے بھارت سے کھیلنے سے انکار پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پریشان ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرنے والے عمران خواجہ کو PCB کو کھیلنے پر آمادہ کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے. حکومت پاکستان نے 15 فروری کو بھارت کے خلاف T20 ورلڈ کپ کا میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا تھا. سہیل عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل، کہیے گا ICC کی پریشانی کی وجہ اور فقط مالی نقصان ہے یا پھر پورے ایونٹ میں دلچسپی ہی خطرے میں پڑ گئی ہے؟ جی، دونوں چیزیں ہیں. ایک تو دلچسپی بھی، اس کا بھی بڑا افیکٹ ہوگا. پوری دنیا میں کروڑوں فینس ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں. دنیا بھر سے فینس جو ہیں وہ جہاں بھی میچ ہو پاکستان اور انڈیا کا وہاں پر دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں. ایک تو یہ ہے اور دوسرا ڈیفینیٹلی جو نقصان ہے براڈ کاسٹ کے حوالے سے، جو ایک ان کا ڈیل ہوئی ہے اگلے 2 سال تک 2027 تک چلنی ہے، اس میں جو ویلیو رکھی گئی ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ کی، وہ
تو ایک محتاط اندازے کے مطابق $250 بلین کی جو ویلیو ہے وہ پاکستان انڈیا کی میچ کی رکھی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جب شیڈولنگ کی جاتی ہے ICC کا کوئی بھی ایونٹ ہو تو اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے، اس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے کہ ایک میچ گروپ میں ہو اور اس کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں بھی میچ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکے، اور یہی کی وجہ ہے ICC کی۔ اور بیک ڈور جو چینل ہے اس کے لیے بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے عمران خواجہ جو کہ ڈپٹی چیئرمین ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کے بورڈ کے ساتھ رابطہ کرے، ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ جو اتوار کے روز حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ 15 فروری کو ورلڈ کپ کا میچ پاکستان انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا، تو یہ جو ڈپلومیسی بیک ہے اس کے حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے انڈین میڈیا، اور اس کی وجہ یہی ہے جو ICC کی پریشانی ہے، ریونیو کا جو نقصان اس کو سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر دباؤ بھی ہے ان کے جو براڈ کاسٹر ہیں جن کو انہوں نے رائٹس بیچے ہوئے ہیں 2027 کے، اور ان کے دباؤ ہی کی وجہ سے ICC جو ہے وہ اب بیک ڈور جو چینلز ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے سہیل عمران، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ آپ بتا رہے تھے کہ عمران خواجہ کو PCB کو بھارت سے کھیلنے پر آمادہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے سے ICC کو تقریباً 70 ارب روپے تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کا بھارت کے ساتھ کھیلنے سے انکار اور ICC میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ ICC نے معاملہ سلجھانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں اور بیک ڈور مذاکرات کے لیے عمران خواجہ کو ٹاسک دے دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ICC T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر پاکستان سے بیک ڈور بات چیت کرے گا۔ عمران خواجہ کو PCB کو بھارت سے کھیلنے پر آمادہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے سے ICC کو تقریباً 70 ارب روپے تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بھارتی رکن پارلیمنٹ پریانکا چترویدی نے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے کو BCCI کے لیے دھچکا قرار دے دیا۔ فیصلہ سازی میں کمزوری دکھانے پر بھارت پر سخت تنقید کی ہے۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ بھارتی رکن پارلیمنٹ پریانکا چترویدی نے فیصلہ BCCI کے لیے ایک دھچکا قرار دے دیا ہے۔ فیصلہ سازی میں کمزوری دکھانے پر بھارت پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب خان کو 7 کروڑ روپے میں ریٹین کیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ریٹین کیے جانے والے کھلاڑیوں کی رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب خان کو پلیٹینم میں ریٹین کیا ہے، سلمان ارشاد کو گولڈ میں 1.4 کروڑ اور آندرس کو سلور میں 1.2 کروڑ روپے میں ریٹین کیا ہے۔ آکشن کے لیے فرنچائز کے پاس 45 کروڑ رکھے گئے تھے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 45 کروڑ روپے میں سے 9.6 کروڑ روپے خرچ کر لیے۔ فرنچائزز کے لیے ریٹین کیے جانے والے کھلاڑیوں کی رقم سے PCB کو آگاہ کرنا تھا۔ ڈائریکٹ سائننگ کے لیے 5.5 کروڑ روپے اضافی رکھے گئے ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب خان کو 7 کروڑ روپے میں ریٹین کیا، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ریٹین کیے جانے والے کھلاڑیوں کی رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب خان کو پلیٹینم کیٹیگری میں ریٹین کیا، سلمان ارشاد کو گولڈ میں 1.4 کروڑ روپے میں ریٹین کیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ دوسرے سیمی فائنل میں افغانستان کا بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ جیتنے والی ٹیم فائنل میں انگلینڈ کا سامنا کرے گی۔ انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ دوسرے سیمی فائنل میں افغانستان کا بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اگلے قومی اسمبلی اجلاس پر اپوزیشن قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ملاقات کے لیے پہنچیں گے۔ نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، ملاقات کب ہو رہی ہے اور کیا توقعات ہیں اس ملاقات سے؟ جی، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس ہفتے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ رابطہ ہوا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کریں گے، اور پیر کے روز پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے لیے رابطہ بھی ہوا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اپوزیشن لیڈر چیمبر میں آنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ملاقات کے لیے رانا ثناء اللہ نے رابطے کا کردار ادا کیا،
اور اس سلسلے میں ان کا ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کی کراچی موجودگی کی وجہ سے پیر کے روز یہ ملاقات کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا، معاملات آگے نہ بڑھ سکے، اور شہباز شریف محمود خان اچکزئی سے ملاقات سے قبل صدر پاکستان آصف علی زرداری کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے، اور اب بیرون ملک سے آیا ہوا وفد پاکستان میں موجود ہے، اس وجہ سے اس مصروفیات کے باعث یہ ملاقات اب میں اس میں وقفہ آیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اب شہباز شریف اگلے قومی اسمبلی اجلاس کے موقع پر اپوزیشن قیادت سے ملاقات بھی کریں گے، اور وزیر اعظم اپنے وقت کے ہمراہ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کریں گے۔ اور رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم جب پارلیمنٹ آئیں گے تو اپوزیشن قیادت سے یہ ملاقات ہوگی، جس میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب مذاکراتی عمل اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہوگا اور مذاکراتی عمل آگے بڑھے گا۔ جی بہت شکریہ حیدر شرازی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اگلے قومی اسمبلی اجلاس پر اپوزیشن قیادت سے ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد میں 2 فروری کو خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہونے والے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اجلاس کے دوران رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک نے 8 فروری کو خیبر پختونخوا میں لاک ڈاؤن اور روڈ کی بندش کی مخالفت کر دی، تاہم جنید اکبر نے کہا کہ پھر اگر بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا ہے تو سب کو اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے نکلنا ہوگا۔ مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے ابو بکر صدیق سے۔ ابو بکر، اجلاس کی مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے جی، اجلاس جو ہے یہ 2 فروری کو ہوا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اور اس اجلاس میں جو رکن قومی اسمبلی ہے شاہد خٹک، انہوں نے جو ہے 8 فروری کے لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش سے صوبے کے عوام جو ہے وہ متاثر ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا شاہد خٹک نے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، یہاں احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور صوبے میں لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش سے ہمارے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی دوران عاطف خان بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو جو رکن قومی اسمبلی ہے عاطف خان، انہوں نے جو ہے اس جو شاہد خٹک کی بات ہے اس کی تائید کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ جو لاک ڈاؤن ہے تو وہ صوبے کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسی طرح جنید اکبر نے جو ہے اجلاس کے دوران برہمی کا اظہار بھی کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر ورکرز کا دباؤ ہے، ہم کس کو راضی کریں، علیمہ خان کو، ورکرز کو، اور اب تو شاہد خٹک کو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب آپ کو بھی راضی کریں گے۔ جنید اکبر نے یہ بھی کہا کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پھر تمام اراکین اسمبلی جو ہے وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کو نکالنا ہے تو پھر سب نے اسلام آباد لانگ مارچ کے جو ہے وہ نکلنا ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے جو ہے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک سے بات چیت بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اجلاس میں جنید اکبر سمیت ہر کسی نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے، اور میں نے اجلاس میں کہا تھا کہ لاک ڈاؤن سے یہاں کے لوگوں کو مشکلات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابو بکر صدیق آپ کا۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا نے کہا کہ لاڑکانہ کے گاؤں بہاول جت میں سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروگرام کے تحت سیلاب زدگان کے لیے تعمیر ہونے والے گھر اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ گاؤں بہاول جت پہنچے اور سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروگرام کے تحت تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عالمی بینک کے صدر کو بتایا کہ بہاول جت میں تعمیر ہونے والے سیلاب متاثرین کے گھروں میں سے 83% گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین کو دیے گئے ہیں۔ عالمی بینک کے صدر کا کہنا تھا کہ محفوظ گھروں کے ساتھ صحت مند اور لچکدار کمیونٹیز کی تشکیل کی جائے۔ صحت مند معاشرے کے لیے صاف پانی اور صفائی ستھرائی ضروری ہے۔ بچوں کی بہتر غذائیت اور طویل مدتی فلاح و بہبود کو بھی فروغ دیا جائے۔ اجے بنگا نے بہاول جت گوچ میں امرود کا پودا بھی لگایا۔ صدر ورلڈ بینک اور وزیر اعلیٰ سندھ کو اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحائف بھی دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کرم کے 1 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ متاثرین کیمپ کا دورہ کر کے ان کے مسائل دریافت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ضلع کرم کے 1 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ کرم میں جاری آپریشن سے متاثر افراد کے کیمپ کا دورہ کریں گے اور متاثر افراد سے ملاقات بھی کریں گے، جبکہ متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیں گے اور ان کو درپیش مسائل دریافت کریں گے۔ کال سینٹرز میں نوکری کا جھانسا دے کر پاکستانیوں کو کمبوڈیا لے جانے اور پھر غیر ملکیوں کے ہاتھوں فروغ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایف آئی اے گجرانوالہ نے 6 رکنی گروہ گرفتار کر لیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں رانا انصر سے جانتے ہیں۔ جی ایف آئی اے گجرانوالہ نے 6 رکنی ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے، جو یہاں نوجوانوں کو آن لائن جاب کے اشتہار دکھا کر یہاں سے کمبوڈیا بھیجا جاتا تھا اور وہاں
इन लोगों को स्कैमिंग कंपनियों को फरोख्त कर दिया जाता था। ये जो ग्रोह है इसमें 4 मुल्जमान ऐसे हैं जो यहाँ पाकिस्तान से लोगों को तैयार करते थे कंबोडिया जाने के लिए, और 2 मुल्जमान कंबोडिया में मौजूद थे जो वहाँ लोगों को रिसीव करते थे और आगे दूसरी कंपनियों के हवाले करते थे। तो हमारे साथ एक मुल्जम है जो कंबोडिया से वापस पाकिस्तान आया। किस तरह से और कब से ये कारोबार वहाँ कंबोडिया में चल रहा है? तकरीबन 4-5 साल से चल रहा है। कैसे होता है ये सब कुछ? ये उसमें 2 तरह के प्लेटफॉर्म वो ऑपरेट करते हैं, एक कॉलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और चैटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके थ्रू वो उनको ट्रेडिंग का झांसा देते हैं। तो आप लोग पाकिस्तान से कितने लोगों को अब तक लेके जा चुके हैं? तकरीबन 100, 2 साल में 100 बंदे गए हैं हमारे पास। 100 से जायद पाकिस्तानियों को ये जो ग्रोह है ये पाकिस्तान से ले जा चुका है। वहाँ इनका ये बताना है कि हज़ारों की तादाद में सिर्फ पाकिस्तानी हैं, इसी तरह दूसरे ममालिक के भी लोग हैं। वहाँ जाकर जब नौजवान इन कंपनियों की कैद में फंस जाते हैं तो वहाँ उनसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया जाता है। जो लोग इनकार करते हैं उन पर फिर तशद्दुद किया जाता है। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिनके पासपोर्ट उन कंपनियों के पास हैं, वो वापस आना चाहते हैं और उन्हें मुश्किलात का सामना है। लाहौर में बसंत की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। गलियों, बाजारों, सड़कों और घरों को बसंती रंगों से सजाया जा रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी इस वक्त अंदरूनी लाहौर की कदीम हवेली में मौजूद हैं, जिसे बसंत के हवाले से सजाया गया है। आइए आपको वहाँ लिए चलते हैं। जी, लाहौर में बसंत की आमद है। 6, 7, 8 तारीख को लाहौर में भरपूर तरीके से बसंत मनाई जाएगी। मेरे हाथों में आप गुड्डे देख सकते हैं। अगर आपको मेरा कैमरा में रिजवान भट्ट दिखाए कि यहाँ पर इस हवेली को कितने प्यारे तरीके से सजाया गया है। आप देखिए यहाँ पर येलो कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ये बहार के कलर्स हैं। और यहाँ पर ये जिस हवेली में मैं खड़ा हूँ, मैं आपको बताऊं कि ये लाहौर शहर की सबसे पुरानी हवेली जो कहलाई जाती है उन हवेलियों में से एक है। मेरे साथ मौजूद है इस हवेली के मालिक बिलाल मीर। बसंत को यहाँ खाना मेहमानों की खिदमत करेंगे। जो बाहर से हमारे मेहमान आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरे दामाद आ रहे हैं, मेरे दोतरे पोतरे आ रहे हैं। सारे पकाओगे की किया तो दसो जनाब। सुबह के रिश्तेदार नाश्ते च करावांगे, सिरी पावे होणगे। दोपहर नूं मजीद फिर बारबीक्यू करांगे, रात नूं भी बारबीक्यू होएगा। अगर जी किसी की गुड्डी कटोगे किवें आवाज आई दी है? सारे मिलकर ये देखिए जी, आपने देखा कि ये लाहौर है, ये बसंत है कि जब किसी की गुड्डी कट जाए तो वो कटा तो सर जी तू अपनी कट जाए। और कटी गई अच्छा, ये देखिए कि जब कटी जाए अपनी तो आप ये लाहौर के लोगों को जरा देखें कि ये किस तरह लाहौर में लोग बसंत की सेलिब्रेशन करते हैं। ये लोग इकट्ठे होने का एक बहाना है कि इस इवेंट को कामयाब बनाने से ज्यादा अहम जो मकसद है कि इस इवेंट को महफूज बनाया जाए ताकि लोगों की जिंदगियां भी महफूज रह सकें। मगर इस पर सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो लोगों पर भी है कि लोग जो है वो जो भी SOPs तय किए गए हैं उसके मुताबिक बसंत सेलिब्रेट करें। बसंत के दिनों में लाहौर में पतंगबाजी के लिए मौसू हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 और 7 फरवरी को मौसम खुश्क और आसमान साफ रहेगा। 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से मगरबी हवाएं चलेंगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से बसंत के मौके पर लाहौर के मौसम के हवाले से जानते हैं। जी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में आज अलग सुबह शदीद किस्म की धुंध रही, जिससे सर्दी की शिद्दत भी बढ़ी हुई थी। और अब इस वक्त बादल भी हैं और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। और फोक की वजह से हद निगाह भी लाहौर की बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हुई है। महकमा मौसमियात ने बसंत के हवाले से पेशगोई की है कि 6 और 7 के दरमियान में लाहौर में आसमान साफ़ होगा। 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ जो है वो चलेंगी। मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो भी दाखिल होगा। हल्के बादल भी रहेंगे लेकिन बारिश का इम्कान नहीं। लेकिन 8 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। लाहौर का आज कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और इस वक्त जो है लाहौर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 88% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो लाहौर में इस वक्त मौसम जो है वो ठंडा हुआ है, सर्द हवाएं भी चल रही हैं और हल्की धूप भी निकली हुई है जो कि भली लग रही है।
چیف ٹریفک آفیسر لاہور DIG اطہر وحید کا کہنا ہے کہ صرف 6, 7 اور 8 فروری کو پتنگ بازی کی اجازت ہے. موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈز لگانے سے لے کر ڈرون سرویلنس تک مختلف اقدامات کے ذریعے بسنت کو محفوظ بنایا جا رہا ہے. نمائندہ جیو نیوز احمد فراز اس وقت CTO لاہور DIG اطہر وحید کے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی فراز. DIG اطہر وحید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بسنت کے تینوں دن لاہور میں کیا سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے، اوورال کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، کتنی سختی کریں گے، کتنی نرمی کریں گے، کس کو پکڑیں گے، کس کو چھوڑیں گے، اور کیا قانون کے مطابق ان 3 دنوں پر اس پر عمل درآمد کروائیں گے. گورنمنٹ کا بہت بولڈ ڈیسیژن آئی تھنک کہ سپرنگ کی جو ریوائیول کے ساتھ اس کی سیلیبریشن فیسٹیوٹی پوری دنیا میں کی جاتی ہے. اب پہلی دفعہ جو اسٹرکچرڈ اپروچ اس میں جو اڈاپٹ کی گئی ہے، جسے آل گورنمنٹ اپروچ کہہ سکتے ہیں ہم، کہ نہ صرف ان تمام چیزیں جو پہلے ایک رینڈملی کی جاتی رہی ہیں پچھلے سالوں میں، اب اس کو اسٹرکچرڈ طریقے سے کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو لیگل فریم ورک کو ڈیفائن کیا گیا. پہلی دفعہ کائٹ فلائنگ ریگولیشنز، کائٹ فلائنگ ایکٹ انیکٹ کیا گیا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کہ جو بھی مینوفیکچرر ہوگا، ٹریڈر ہوگا، سیلر ہوگا، اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گا گورنمنٹ کے ساتھ، تاکہ سیفٹی کے سٹینڈرڈز کو فری جو یہ سیفٹی راڈس لگائے جائیں. 100 کے قریب ہم نے سیفٹی کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور اب تک ہم 7 لاکھ تک جاری رہیں گے. 7 لاکھ تک ہم لگا چکے ہیں. ڈرون اور سیف سٹی کیمروں سے آپ نے کس طرح واچ کرنا؟ 6, 7 اور 8 کو صرف فلائنگ کی اجازت ہے، کائٹ فلائنگ کی. اس سے نہ تو پہلے کر سکتے ہیں نہ بعد میں کر سکتے ہیں. اچھا، کچھ ایریاز ایسے بھی گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائی ہوئے ہیں جو بہت تھوڑے ہیں، جس میں کائٹ فلائنگ کی ریسٹرکشن ہے. ایون ان دنوں میں بھی جو آپ کا ایئرپورٹ کے علاقے ہیں، ڈیفینس کے علاقے ہیں، جہاں پہ فلائٹ آپریشنز ہوتا ہے. رائٹ. اب یہ ڈرونز جو ہیں یہ نہ صرف ڈے ٹائم کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، بلکہ تھرمل امیجنگ ڈرونز ہیں جو سیف سٹی کا پورا ایک نیٹ ورک اس کو سپروائز کر رہا ہے. اور اس میں اگر کوئی جو کائٹ فلائنگ کے اگر کوئی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو اسی وقت پھر پولیس کی جو کوئک رسپانس ٹیمز ہیں وہ اس کو رسپونڈ کرتی ہیں. وی ول بی آن دا روڈ. ہمارے تقریباً 2500 کے قریب ہمارے ٹریفک کے وارڈنز ہیں اور 10,000 کے قریب ہم پولیس آفیسرز مختلف پوائنٹس کے اوپر ہیں. اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ صرف 3-4 دن ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو اس سے 1 مہینہ پہلے گورنمنٹ کے اچھا، آپ کو گڈی اڑانی آتی ہے؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں اڑائی، لیکن آپ کے ساتھ اڑائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین، اطہر وحید DIG ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے کافی تفصیل سے آگاہ کیا کہ ان 3 دنوں میں کس طرح وہ قانون کی پاسداری کروائیں گے اور ان کو کیا ان کو احکامات دیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 دن کے بعد دوبارہ یہ جو ہے اس پر پابندی لگ جائے گی، کسی کو بھی پتنگ بازی کی اجازت نہیں ہوگی.